صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو، قرآن کا ختم ہوا، اور آپ کے خدمت میں امام صاحب کے نے گزارش کیا تھا کہ آج ختم ہو رہا، ضرور آئیے گا۔ میں نے بولا کہ ضرور آؤں گا اور ایک قیمتی مضمون سناؤں گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ سب ادھر میں جب بھی پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے کان میں اللہ اکبر بولا گیا، اذان دیا گیا، صحیح بات ہے نا؟ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی حدیث اہل حدیث سب کے کان میں اللہ اکبر پہلے آتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو جنازہ کے نماز میں بھی اللہ اکبر ہوتا ہے، کافی اذان میں بھی اللہ اکبر ہوتا ہے، جہاد میں بھی ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے موت تک سب سے زیادہ کلمہ اللہ اکبر استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے کو شوق ہوا دیکھنے کا کہ قرآن میں کیسے استعمال ہوا۔ اچھا، کلمہ 100% صحیح ہے، میں دن رات پڑھتا ہوں، ابھی پڑھا ہوں، بعد میں بھی پڑھوں گا، مرتے دم تک پڑھوں گا، لیکن ایک بہت بڑے حکمت کا اور خوبصورت بات ہے کہ حدیث شریف 23 سال میں نزول ہوا، اور قرآن شریف بھی 23 سال میں ہی نزول ہوا، لیکن حدیث شریف میں بار بار آیا اللہ اکبر پڑھنے کا ترغیب آیا ہے، ادھر پر ابھی نماز کے بعد بھی 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں بار بار آیا پڑھنے کا ترغیب، اور قرآن میں لفظ اللہ اکبر نہیں آیا، کلمہ اللہ اکبر نہیں آیا، اکبر تو آیا ہے لیکن اللہ اکبر نہیں آیا ہے۔ اور کیوں نہیں آیا ہے یہ میں نے پھر سوچا کہ دیکھو کہ کیوں نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کلمہ صحیح ہے، آیا نہیں ہے تو ضرور کوئی حکمت ہوگا۔ تو جب حکمت کے لیے آیتوں کا مطالعہ کیا تو پہلے تو ایک آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تارا کو دیکھے اور بولے یہ میرا رب ہے، پھر تارا ڈوب گیا تو بولے یہ رب نہیں ہے، پھر چاند کو بولے رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، پھر اس کے بعد سورج چمکتا ہوا آیا تو بولے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ تو اکبر جو ہے یہ مقابلتاً استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک آیت ہے، سورہ سبا کا 3 نمبر آیت ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرے سے اکبر کا بھی ذکر ہے، اس ذرے سے اصغر کا بھی ذکر ہے، یعنی 2 ذرہ ہوگا تو 1 ذرے کے مقابلے میں اکبر ہو جائے گا، بڑا تو نہیں ہوگا، 2 ذرہ کا بھی کوئی حیثیت نہیں، اتنا دور ہوگا تو نظر بھی نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے مائکروسکوپ سے دیکھنا ہو، آنکھوں سے نظر بھی شاید نہیں ہے 2 ذرہ، لیکن وہ اکبر ہو جائے گا 1 ذرے کے مقابلے میں۔ اگر 2 دن کا ایک بچہ ہے اور 1 دن کا ایک بچہ ہے تو 2 دن کے بچے کو اکبر بول سکتے ہیں، کبیر نہیں بول رہی ہیں۔ کبیر کے معنی بحیثیت خود بڑا، تو جب وہ 18 19 16 سال کا ہوگا تو کبیر بول سکتے ہیں، لیکن جب چھوٹا ہوگا تو مقابلے میں اکبر بول سکتے ہیں، اور ویسے صغیر بولیں گے، کبیر کبھی نہیں بولیں گے، صغیر بولیں گے، لیکن اکبر جو ہے وہ کسی کو بھی بول سکتے ہیں، اس سے جو کوئی چھوٹا آ جائے۔ اگر 2 کم قد کے آدمی بھی ہوں نا، ایک 3 فٹ کا ہے تو ایک 2 فٹ کا ہے، تو 3 فٹ 2 فٹ کے مقابلے میں اکبر ہو جائے گا۔ تو اکبر کے معنی صرف مقابلتاً بڑا ہوتا ہے، لیکن جب بولتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ اکبر اپنے کلام میں اس لیے استعمال ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اکیلا ہے، واحد لا شریک ہے۔ اور جب بندہ پیدا ہو گیا تو اللہ کا مقابلہ کیا سارے مخلوق سے، کائنات سے، اور دیکھا کہ کائنات سے اور سارے مخلوق سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس لیے بولا اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبیر کے معنی بڑا ہے، اور وہ اللہ کے 99 نام میں آتا ہے۔ اللہ کے 99 نام میں اکبر نہیں ہے، کبیر ہے، کبیر کے معنی بڑا۔ تو اسی طریقے سے ذرہ کا بھی بتا دیا، جنت میں باغ ہوگا، باغ کے نیچے نہر بہ رہا ہوگا، اور لیکن ان سب نعمتوں سے زیادہ افضل بات کیا ہوگا؟ اللہ کا رضا ہوگا۔ اللہ کا رضا جو ہے سب سے اکبر ہے۔ جہاد بہت افضل کام ہے، یہ لاٹھی سے بھی کرتے ہیں، تو لاٹھی کا بھی جہاد ہوتا ہے، بندوق کا بھی جہاد ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اور وہ بہت افضل کام ہوتا ہے جہاد کرنا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کام ہے، زکوٰۃ دینا، غریبوں کا مدد کرنا، ہر مذہب کے لوگوں کا مدد کرنا، چونکہ ہمارا کام یہ نہیں کہ خالی مسلمان کھانا کھایا نہیں کہ
اگر کوئی ہندو پڑوسی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ غریب ہے، کھانا ہو رہا ہے اس کا نہیں ہو رہا ہے. سب سے محبت کرنے کا درس ہے قرآن. تو لیکن ان سب چیزوں سے افضل جو ہے ذکر اللہ اکبر ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑا ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا اللہ کا ذکر اکبر ہے. تو یہود اور مشرکین لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ 23 سال میں حدیث شریف میں بار بار اللہ اکبر آیا، اور 23 سال میں قرآن کا بھی نزول ہوا، ایک دفعہ بھی نہیں آیا. اس سے ثابت ہوا یہ دو کلام الگ الگ ہے. حدیث شریف جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور قرآن شریف اللہ کا کلام ہے. تو یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے قرآن کے فیور میں. تو اس کو ذہن نشین رکھے، اور جب کسی غیر مسلم سے بات آئے تو اس کو سنائیں یہ بات، تو اس کا بھی دل ہو سکتا ہے نرم ہو جائے، ایمان لے آئے، تو پھر آپ کو بھی جنت ملے گا جس میں جنت سے زیادہ افضل اللہ کا رضامندی ہوگا. اچھا، دوسرا ایک آج کے نسبت سے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا زندگی بہت لمبا ہوتا تھا. ہمیشہ سنے ہو نا یہ بات. یہ بات شروع کے دور کا تو صحیح ہے. آدم علیہ السلام کا عمر بہت زیادہ تھا، 930 سال کچھ تھا. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا بھی 950 سال کچھ تھا. اور لیکن ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، ان کا عمر صرف 83 سال تھا. اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کا 150 سال تھا. صالح علیہ السلام کا 58 ایئرس تھا، یعنی 58 ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام کا 175 سال تھا. لوط علیہ السلام بھی 175 سال کے تھے. اسماعیل علیہ السلام 131 سال. اسحاق علیہ السلام 180 سال کے بہت بوڑھے کہلاتے تھے. اور یعقوب علیہ السلام 147 سال کے تھے. یونس علیہ السلام 110 سال کے تھے. نہیں، یوسف علیہ السلام 110 سال کے تھے. اور اسی طریقے سے ہارون علیہ السلام 144 سال. داؤد علیہ السلام 70 سال. سلیمان علیہ السلام جو بہت مشہور ہوئی ہے، وہ صرف 53 سال میں انتقال کیا ان کا، 53 سال میں. اور میرے نام کے جو الیاس علیہ السلام تھے ان کا تو پتہ نہیں کیا عمر تھا. اور زکریہ علیہ السلام 140 سال. یحییٰ علیہ السلام 30 سال. عیسیٰ علیہ السلام تو خیر واپس آئے گئے، زندگی ختم نہیں ہوا، لیکن جو ان کا زندگی دنیا میں بھی گزر چکا تھا وہ 33 سال تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام کا پیدائش کا خبر ملا تو ان کا عمر تھا 86 سال. لیکن جب اسحاق علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ دعا کیے تھے کہ میرا اتنا دولت ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو اس وقت ان کا عمر 86 سال تھا. لیکن جب اسحاق علیہ السلام کا بشارت لائے فرشتے لوگ تو ان کا عمر 100 سال ہو گیا تھا، یا 99 سال تھا، یا 100 سال ہو گیا تھا. تو وہ لوگ بولے تھے 1 سال میں بچہ ہوگا. تو 100 سال کے عمر کے تھے جب اسحاق علیہ السلام سے. لیکن اس عمر کو بہت بوڑھا بولا گیا، یعنی وہ مرے تھے 175 سال میں، لیکن 100 سال کو بھی بوڑھے میں کاؤنٹ کیا. اور ان کی وائف کو بھی بوڑھی بولا گیا. اسی طریقے سے بی بی سارہ تھی 90 سال کی. وہ بولی میرے کو بچہ کیسا ہوگا، اتنا عمر ہو گیا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے کتابوں میں اس میں لکھا ہے کہ جو بیوہ 60 سال سے اوپر ہو اس کو خزانے سے وظیفہ وغیرہ ملے گا کچھ، سمجھے نا. لیکن جو بیوہ 60 سال کے اوپر ہوئی تو 60 کو بھی زیادہ سمجھا گیا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام حمل سے تھے تو ایک عورت تھی، وہ بہت بوڑھی تھی، لکھا ہوا ہے کتاب میں، یعنی انجیل وغیرہ میں بولے کہ بہت بوڑھی تھی. لیکن اس کا عمر کتنا تھا، 84 سال تھا، بہت بوڑھی بولا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر پچھلے زمانے میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. ابھی بھی جو آج کل کا زمانہ ہے تو ایک کتاب چھپتا ہے، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بولتے ہیں اس کو. تو اس میں دیا ہے کہ 122 سال کا سب سے زیادہ عمر جو تھا فرانس کا تھا. ایک بندی تھی یا بندہ تھا، 122 سال عمر تھا. تو اتنا عمر تو ابھی بھی ہو جاتا ہے، جاپان میں ابھی بھی اچھا خاصا عمر ہوتا ہے. اور بائبل میں شروع میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بہت بدمعاشی کر رہے ہیں انسان، تو اب اس کا عمر جو ہے ہمیں لمبا نہیں ہونا چاہیے، 120 سال سے زیادہ نہیں ہو. تو خیر وہ 120 کیسے بولا، کیونکہ 175 ابراہیم علیہ السلام یہ سب ہو گئے. لیکن پھر بھی 120 کو زیادہ سمجھا گیا تو اس زمانے میں لکھا گیا نا کہ 120 زیادہ سمجھا گیا تھا. تو اس کے ساتھ آپ کو
شکریہ ادا کرتا ہوں بیٹھنے کا، اور اچھا لگا ہے تو یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بیٹھ جائے دعا کے لیے حضرت مولانا. اور دعا میں ہر مومن مومنہ ان کی بھی نیت کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور خصوصاً والدین کا فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کو دعا میں یاد نہیں کرتی اور اولاد ماں باپ کو دعا میں یاد نہیں کرتی اور غلام اپنے آقا کو دعا میں یاد نہیں کرتا تو اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. تو ہم ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. اور دعا میں ہم بندہ کوشش کرے کہ اس کو رونا آئے. اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل تو ضرور بنائے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ان کے ساری اس کا ہم اظہار کریں. ہم بہت عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ رب العزت کو یہی شکایت ہے ہمیں سے کہ تم لوگ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں. ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے تم سے بہت محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ کس بنا پہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تھوڑا وہ مجھے بتائیے تاکہ میں اس کا اہتمام کروں، اس عمل کو میں چھوڑوں نہیں، اس میں کمی نہ کروں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہو جو بچہ ماں کے ساتھ کرتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے، اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے تو گھر میں بہت سارے ہوتے ہیں، باپ بھی ہوتا ہے، دادا نانی وغیرہ دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مانگنے کے لیے فوراً ماں کی گود میں جاتا ہے، اماں مجھے یہ دے، ابا اماں مجھے یہ دے. اور اتنا مانگتا ہے، اتنا اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، جب تک وہ نہ دے تو وہ اپنے اصرار کو چھوڑتا نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم بھی ایسا ہی کرتے ہو، تیرے سامنے بہت سارے نقشے سامنے آ جاتے ہیں لیکن اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں کرتا، فوراً میری طرف آ جاتے ہو، یہ مجھے بہت محبوب ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک میں نہ دوں، تیرا سوال میں قبول نہ کروں، اس وقت تک تو اپنے سوال کو ختم نہیں کرتا، یعنی بار بار مانگ رہے ہو، اصرار کرتے ہو، یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو اللہ رب العزت کو یہی شکایت ہے ہم سے، تم ہر کسی سے مانگتے ہو، ہر کسی کے سامنے تم نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ہر کسی سے طمع و لالچ کرتے ہو. جو دینے والا ہے، جس کے پاس خزانے ختم نہیں ہو رہے ہیں، اس سے تم مانگتے نہیں ہو. ہم اس سے مانگے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم دعا بہت کرو، زیادہ کرو، کثرت سے کرو، کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. یا تو مانگی ہوئی چیز اس کو دی جاتی ہے، اگر وہ نہیں دی جاتی، اس پر کوئی آفت آنے والی ہے، اللہ پاک وہ اسے اس دعا کی برکت سے اس کو ہٹا دیتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ذخیرہ آخرت کے لیے اس سے بنا دیا جاتا ہے. قیامت میں وہ کہے گا، اللہ پاک اسے فرمائیں گے تو نے کچھ مانگا تھا، یا اللہ بہت کچھ مانگا تھا لیکن آپ نے دیا نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے ایک دعا کی برکت سے تو فلانی مصیبت تم پر آ رہی تھی، وہ میں نے ٹال دیا، اور باقی دعائیں جو تو نے کی ہے اس کے تو خزانے تیرے لیے ادھر ہی پڑے ہیں، اس خزانے کو ابھی تم حاصل کرو. تو ابھی بھائیو ابھی موقع ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اسی زندگی سے ابھی فائدہ اٹھائیں. اب درود شریف پڑھیں، تحیات کے شکل میں سارے بیٹھیں اور عاجزی کے ساتھ ہم دعا کریں.
अमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या दल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या दल जलाल वल इकराम या दल जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिरिन व सलामत मिन कुल्लि इस्मिन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना मा क़दमना मा अख़रना मा असररना मा असरफ़ना। अल्लाहुम्मा अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन रहमतन आमा व अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या वदूद या दल अर्शिल मजीद या मुब्दिउ या मुईद या फ़आल लिमा युरीद। इन्नी अस्अलुका बिनूरि वजहिकल्लज़ी मलअ अरकान अर्शिक इन्नी अस्अलुका बिक़ुद्रतिकल्लती क़दरत बिहा अला जमीइ ख़ल्क़िक इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक या मुग़ीथ अग़िथना या मुग़ीथ अग़िथना या मुग़ीथ अग़िथना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मा सअलका अब्दुका व रसूलुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ बिका अब्दुका व रसूलुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं। ए अल्लाह हम बहुत ख़ताकार हैं। ए अल्लाह तो बड़े रहीम व करीम हैं। ए अल्लाह अपने रहम व करम के सबब ए अल्लाह अपना रहम व करम से हम सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को भी माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह उनको भी जन्नत के आला दराजात नसीब फरमा दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इनके बीच में जो इंतिशार और नफ़रतें हैं अल्लाह इनको ख़त्म कर दे। ए अल्लाह इनको इस्तिक़ामत फ़िद्दीन नसीब फरमा दे। ए अल्लाह पूरी दुनिया में दिन को ग़लबा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह कुफ़र को मग़लूब फरमा दे। ए अल्लाह तेरे कलमे को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह तेरे कलमे को क़ुव्वत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह कुफ़र के कलमे को
ذلت نصیب فرما دیں، اے اللہ اس کو ختم فرما دیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ ان حاضرین مجلس میں اور دوسرے ہمارے احباب نے جو دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی جو ضروریات شرعیہ ہیں اے اللہ ان کو پوری فرما دے، اے اللہ ان کو پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اے اللہ بغیر مانگے ہمیں نصیب فرما دے، بغیر مانگے ہمیں نصیب فرما دے، یا رب العالمین ہم بے ادب ہیں، اے اللہ ہمیں ادب نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں ادب نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اپنے علم سے ہمیں علم نصیب فرما دے، اپنے حلم سے ہمیں حلم نصیب فرما دے، یا رب العالمین ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ہمارے جہاں پر جتنے بیمار حضرات بیمار ہیں جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ بہت سے ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان پر قرضوں کا بوجھ ہوگا، اے اللہ ان کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانے سے ادا کر دے، اے اللہ بہت سے تنگ دست ہوں گے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، اے اللہ رزق فراخ نصیب فرما دے، حلال رزق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں کے جو بھی حاجت ہے ضرورت شرعیہ ہے اے اللہ ان کو پوری فرما دے، اللہ ان کو پوری فرما دے، یا رب العالمین، یا رب العالمین ہم نے جو نہیں مانگا نہ مانگ سکا اے اللہ وہ بھی ہمیں اگر خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے، اگر شر ہے اے اللہ اسے وہ ہمیں بچا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ